بات کر لیتے ہیں پاک بھارت کشیدگی کی۔ بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا ہے یا یہ جنگ ابھی جاری ہے؟ اس خبر کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ پاکستان اور بھارت میں فتح کے بیانیے ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ پاکستان نے پانی کو اپنی ریڈ لائن قرار دیا ہے۔ بھارت کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ الیکٹرانک وارفیئر میں چین اور پاکستان کا مقابلہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ دونوں ممالک اپنی اپنی کمزوریاں پوری کرنے کے لیے اسلحے کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ جنرل ساحر شمشاد نے کہا ہے کہ صورتحال 22 اپریل سے پہلے کے حالات پر واپس آ گئی ہے۔ کیا معاملہ ختم ہو گیا ہے یا یہ کھیل ابھی جاری ہے؟ مظہر برلا صاحب، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ نہیں جی، معاملہ ختم نہیں ہوا، کھیل ابھی جاری ہے۔ مودی ہر روز تقریر میں بہت سی دھمکیاں دیتا ہے پاکستان کو، اور کبھی وہ کہتا ہے کہ روٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تیار ہے جی، اور کبھی آپ دیکھیے سر نان سینس کہ راجستھان سیکٹر میں پنجاب میں اور کشمیر میں بھارتی فوجیں موو کر رہی ہیں، پھر سری نگر ایئر بیس پہ جہازوں کی موومنٹ ہوئی ہے، تو میں یہ کیسے مان لوں کہ مسئلہ حل ہو گیا، جنگ رک گئی ہے؟ پھر پاکستانی موقف یہ ہے کہ پانی ہماری ریڈ لائن ہے، ہمارا پانی انہوں نے روکا ہوا ہے، اور انڈیا 5 سے 7 نئے ڈیم بنانے جا رہا ہے، اور پھر بھارت کو جو وار اکانومی پہ چلنے والے ملک ہیں وہ چین سے نہیں بیٹھنے دے رہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مودی کوئی نہ کوئی حماقت ضرور کرے گا، اور وہ خود کہتا ہے کہ سندور ابھی ختم نہیں ہوا، اور ہماری سینا دیش کی جنتا کی 20 سیکنڈز سرکشا کرے گی۔ تو جب دونوں طرف سے، خیر مودی کی طرف سے زیادہ بلکہ ان کے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں جی، ششی تھروڑ وغیرہ، وہ سفارتکاری کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، حالانکہ وہ اپوزیشن کے لوگ ہیں، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جنگ کے بادل ابھی ختم ہوئے ہیں۔ برلا صاحب، صورتحال تو کچھ ایسی ہے کہ ہم یہ بعد میں کہیں گے کہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ مودی نے تو اپنے خلاف ہی ایک محاذ پیدا کر لیا۔ کیا کہتے ہیں آپ سلمان عابد صاحب؟ دیکھیں، جنگ بندی ضرور ہوئی ہے لیکن جنگ کا خطرہ ٹلا نہیں ہے۔ البتہ یہ جنگ جو ہے میدان سے نکل کر اب ایک سفارتی محاذ پر لڑی جا رہی ہے، اور بھارت اس کے اوپر بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ سفارتی جنگ میں کیسے بھارت اپنی برتری ثابت کر سکے پاکستان پہ۔ پاکستان کو جو ایج ملا ہے اس حالیہ کشیدگی کے اندر، بھارت اس کا توڑ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس نے مختلف گروپ بنا دی ہیں، اور وہ سفارتی محاذ پر پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کی ریاست بطور ریاست دہشت گردی کی سرپرستی کرتی ہے۔ تو اب یہ لڑائی جو ہے پہلے سفارتی محاذ پہ جائے گی، اور اس سفارتی محاذ کے نتیجے میں پھر بھارت جو ہے کوئی نئی ایکشن کی طرف جائے گا۔ وہ ڈٹرمن کرے گا کہ اس کو سفارتی محاذ پہ کتنی سپیس ملتی ہے، کیونکہ اب اس وقت بھارت کی کوشش یہ ہے کہ عرب دنیا کے ممالک کے ساتھ، اور خاص طور پہ امریکہ، اسرائیل، فرانس کی مدد کے ساتھ وہ ایک نئی اسٹریٹجی بنائے، اور اس نئی اسٹریٹجی کے تحت پاکستان کو دباؤ میں لائے۔ اب اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے اس پہ کچھ کہنا تو قبل از وقت ہے، لیکن ایک بات واضح ہے کہ پاکستان کو بھی اب بہت بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ سفارت کے محاذ پہ کرنی پڑے گی، اور پاکستان کو بھی اپنا نیریٹو جو ہے ہندوستان کے خلاف جو کچھ بھی ہے اس کو شواہد کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ عالمی دنیا میں پیش کرنا ہوگا۔ اور سفارتکاری کا محاذ جو ہے یہ کوئی معمولی محاذ نہیں ہے، اور پاکستان اس معاملے میں کافی عرصے سے کوتاہی بھی کرتا رہا ہے۔ اب جو پاکستان کو سپیس ملی ہے اس کا پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، اور فائدہ اٹھا کر پاکستان بھارت پہ اپنی برتری دوبارہ ثابت۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں پتا مجھے یہ کہنا چاہیے یا نہیں، میں لیکن یہ بات شہزاد حسین بٹ صاحب کی طرف لانا چاہوں گی۔ سلمان عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ماضی میں کوتاہیاں رہی ہیں سفارتی محاذ پر، جبکہ پاکستان نے تو بڑے بہتر انداز میں سفارتکاری کیا بھارت کے خلاف۔ بھارت ابھی تک کھڑا نہیں ہو پا رہا۔ درست فرما رہی ہیں منیزے آپ جو کہہ رہی ہیں۔ اگر میں نے بھارت کے ٹاپک پہ بات کر رہی ہیں تو میری سے قبل آپ کو بھارتی ایئر چیف جو ہے اس کی بات سننی ہوگی اے پی سنگھ کی۔ اے پی سنگھ نے واضح طور پر یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ بھارت کرپٹ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ دفاعی معاہدے تو ہوتے ہیں مگر ہتھیار آتے نہیں ہیں۔ اب یہ تو ایئر چیف کی بات آ گئی، ایک بھارتی ایئر چیف کی۔ اب دوسری بھارتی جائیں گے آپ تو بی جے پی کے سینئر رہنما سوامی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سوامی صاحب کہتے ہیں جی 5 طیارے ڈگے، ایگری ہے وہ۔
دوسرا وہ کہتے ہیں کہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ مودی اور امیت شاہ ریزائن کرے. واضح طور پر یہ دو باتیں آ گئی ہیں. اب جب آپ آئیں گی تیسری سائٹ پر تو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا صاحب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت میں آئندہ کشیدگی ہوئی تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے. آخری بات یہ ہے, میں یہ دیکھ رہا ہوں اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ اب جو بھارت کو چوٹ لگ گئی ہے, یا تو بھارت کا امیت شاہ اور مودی کو ریزائن کرنا پڑے گا, یا یہ دشمن دوبارہ پھر وار کرے گا اور پھر منہ کی کھائے گا. شکریہ. ٹھیک ہے سائرہ جی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملہ ابھی سنبھل گیا ہے یا مسئلہ ابھی جاری ہے, کشیدگی اپنی جگہ پر برقرار ہے, بھارت ٹھہرا نہیں ہے؟ میرے خیال میں جو سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد تھوڑی بہت تو حرکتیں بھارت کر سکتا ہے, لیکن جنگ میرے خیال میں کہ جو جنگ آپ یا ہم یا وہ لوگ سوچ رہے ہیں ویسی نہیں ہوگی. ان کو اس میں ہماری پاک افواج مطلب خصوصی ایئر فورس کی کارکردگی بھی پتہ چل گئی ہے, پھر چائنا کا جو کردار ہے, پھر ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آپ نے کہا سفارتی محاذ پہ جو ٹرکی کے صدر, اور پھر اس کے بعد باقی آپ نے دیکھا ہوگا آذربائیجان, تاجکستان اور پھر ایران کے چیف آف ان سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. تو دیکھیں اب وہ جنگ دوسری طرف ان کو یہ بھی پتا ہے کہ چین بھی ساتھ ہے, وہ اتنا بڑا اتنی ہزیمت کے بعد اتنا کوئی بڑا ایڈونچر کرنے کا سوچے گا نہیں. ہاں جیسے انہوں نے بولا ہے کہ بارڈرز کے اوپر موومنٹ ہے, کوئی ایسی کوشش کرے گا, لیکن جو اس وقت اس کی وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو گردن اس کے ہاتھ میں ہے وہ پانی کے اوپر ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دریائے چناب کے اوپر 54,000 کیوسک پانی کی کمی ہوئی ہے, اور ابھی تک اس جنگ کے بعد سے یہ پانی کا جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو کوئی انٹرنیشنل لیول پر لے کر نہیں گیا کہ یہ کس بنیاد پر ہوا تھا, انہوں نے کیا کہا تھا. اب اس معاہدے کو ختم کر کے پاکستان کا پانی بیان تو ہم دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ریڈ لائن ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دریاؤں میں پانی کی بتدریج کمی ہو رہی ہے, فصلیں نہیں وہ ہو رہی. تو ہمارا جو ہونا چاہیے, جو ہمارا جو نشانہ یا جو بات ہونی چاہیے وہ اس پانی کے موضوع پہ ہونی چاہیے, اور سندھ طاس معاہدے کو لے کے عالمی عدالتوں میں ہمیں جانا چاہیے کہ باقی چیزیں تو ٹھیک ہے. سائرہ جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس موضوع کے اوپر ڈیبیٹ کو اوپن کرنا چاہتی ہوں, اور برلا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس معاملے کو تو بہتر انداز سے اٹھایا گیا. آپ بھی دیکھیں جب سیلاب آیا پاکستان میں, پاکستان تو ان ممالک میں شامل نہیں ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کلائمیٹ ڈیمیج کے اوپر, کلائمیٹ کو تباہ کرنے کے لیے. پھر بھی پاکستان سفر کرتا ہے, اور اس کے باوجود پاکستان کا پانی بند ہو جانا یہ تو افسوس کی بات ہے. کب ہم اس کو ٹھیک کر پائیں گے, کب ہم پانی والے معاملے کے اوپر کوئی بہتر پالیسی اپنی اپنا پائیں گے اور اس کو بحال کرا سکیں گے انڈس واٹر ٹریٹی کو؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہم شور مچائیں کہ جی ہمارے لیے پانی صحیح ہے, پانی بڑا اہم ہے, لیکن ہمارے ملک نے جو سفارتکاری کی ہے اس میں پانی کے لیے کہاں سفارتکاری کی ہے؟ یہ تو بتائیے گا کہ ہمارا پانی بند ہے, دشمن نے سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا ہوا ہے, اور ہم ابھی تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, بس اپنے ملک میں باتیں کرتے ہیں کہ یہ جی ہمارا بڑا ضروری ہے پانی, اور ریڈ لائن ہے, اور فلاں ہے اور فلاں ہے. ہم نے کیا ورلڈ بینک کو پوچھا جو اس میں گرنٹر ہے؟ اور دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ طاس معاہدہ بھی پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا تھا اس وقت. کیسے 3 دریا بند کر دیے, راوی, ستلج اور بیاس. انٹرنیشنل قوانین ہیں کہ آخر تک پانی جانا چاہیے, اور جو بالائی علاقے ہیں وہ زیریں علاقوں کا پانی نہیں روک سکتے. اور کس طرح 2 دریا جو متنازع علاقے سے آ رہے تھے وہ پاکستان کی جولی میں ڈال دیے گئے, اور پھر یہ جو 90s کی دہائی میں حکومتیں رہیں وہ ذمہ دار ہیں. جب بغلیار ڈیم بن رہا تھا, جب کشن گنگا ڈیم بن رہا تھا, اور باقی ڈیم بن رہے تھے چناب اور جیلم پہ, تو یہ کیوں نہیں بولے؟ ان کا اس وقت جو پانی کا سربراہ تھا وہ جماعت علی شاہ, وہ بھی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو پکڑ کے لائیں, اس کو نشان عبرت بنائیں. سر وزیر اعظم کی طرف سے تو اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے, کیا کہہ رہے تھے سلمان عابد صاحب؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بھارت کے اندر ایک بہت اگریشن ہے پاکستان کے خلاف, چاہے ان کی حکومت ہو یا ان کی اپوزیشن ہو. دونوں اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کی برتری بھارت پر ثابت نہیں ہونی چاہیے. اس لیے آپ کو انڈیا کی پالیٹکس میں اگریشن ڈومیننٹ نظر آتا ہے,
اور یہ ایگریشن ان کی مجبوری بن چکا ہے تاکہ وہ اپنے نفسیاتی دباؤ جس کا وہ شکار ہو چکے ہیں اس کو وہ بریک کر سکیں اور اپنی دوبارہ نفسیاتی برتری میں جائیں. اس لیے بھارت میں روزانہ کی بنیاد پہ جو پاکستان دشمنی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس میں آنے والے دنوں میں بھی مزید اضافہ ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں خطرہ ٹلا نہیں ہے اور ابھی ہمیں یہ خطرہ جو ہے اب میدان جنگ سے زیادہ سفارتی محاذ پہ میڈیا کے محاذ پہ کھیلا جائے گا. آپ دیکھیں گی کہ انڈیا جو ہے وہ مختلف تھنک ٹینک کی مدد سے انٹرنیشنل دنیا میں جو موجود ہیں ان کی مدد سے مختلف پارلیمانی فورمز کی مدد سے پاکستان پہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کرے گا. اس لیے ہمیں بھی اپنے کارڈ جو ہیں اسی ترتیب سے کھیلنے ہوں گے کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کو یہ باور کروا سکیں کہ بھارت کا جو ایگریشن ہے وہ کس طریقے سے نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ ریجنل پولیٹکس کے خلاف اور انٹرنیشنل پولیٹکس کے خلاف بھی ہے. اس لیے بھارت کو لگام دینا. بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے سائرہ جی، اگر بھارت یہ اسلحے کی جنگ میں ناکام ہو گیا ہے تو اب کیا وہ پانی کے ذریعے جنگ لڑنا چاہتا ہے پاکستان میں، جس سے کہ کئی زندگیوں کو اس نے اپنے ہاتھ میں کر لیا؟ کیونکہ پانی نہیں ہوگا تو پھر زندگی کیسے ہوگی؟ ظاہر ہے دیکھیں نا یہاں پر بات آئی ہے، پھر ہمارے ڈی جی صاحب کا بیان بھی ہے کہ تم ہمارا پانی بند کرو کہ ہم تمہاری سانس بند کریں گے. تو وہ یہی نا کہ تمہیں بھی زوم ہے کہ وہاں بھارتا لڑی تم نے، ہمیں بھی فخر ہے کہ کربلا کے عادی ہیں ہم، تو پھر بس پھر شروع ہو جائیں. بھائی آپ یہ انٹرنیشنلی محاذ پر جا کر یہ مقدمہ پیش کریں اور جو ابھی برلاس صاحب نے بولا کہ ورلڈ بینک کو بیچ میں وہ کس لیے بیچ میں ضامن بنے تھے اور یہ سندھ طاس معاہدہ ان تمام چیزوں کو کرے، کیونکہ ویسے بھی آپ کو بھی اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو تیسری جنگ عظیم ہوگی وہ پانی کے اوپر ہوگی. کہ ہر ملک اس اپنی جو پانی ہے تو زندگی ہے جی. اور مجھے بتائیں پانی نہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ شہزاد بٹ صاحب سے میں اس پر کمنٹ لینا چاہوں گی. دیکھیں منیزے، پاک فوج نے اپنا کام کر دیا، بھارت کی طبیعت صاف کر دی ہے، بات ختم ہو گئی ہے. اب آ گئی ہے بات حکومت کی. جہاں حکومت کی بات آ گئی ہے، اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ سفارتی جنگ ہے. اگر سفارتی جنگ کی بات کریں تو اس وقت آپ کا فیلڈ مارشل خود دورے پر ہے، شہباز شریف خود دورے پر ہے. ترکی، ایران، آذربائیجان، تاجکستان، ہمارے 3-4 وفود. ایک وقت جو ہے وہ امریکہ جا رہا ہے جناب. ہمارے پرائم منسٹر ترکی، ایران اور دیگر ممالک میں گئے ہیں. تو ہمارے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اس وقت امریکہ کے دورے پر ہے. ٹھیک ہے، وہاں پر جا کر سفارتی جنگ، بھئی اسی طرح سفارتی جنگ ہوتی ہے نا منیزے، کیسے لڑی جائے گی؟ وفود جا رہے ہیں. ہاں برلاس صاحب کی بات ٹھیک ہے. ان میں سے تجربہ کار کون ہے؟ آپ دیکھیے وہاں جے شنکر ہے، وہاں ششی تھروڑ ہے. آپ یہ کل کے بچوں کو بھیج رہے ہیں سفارتکاری کے لیے. آپ کو چاہیے تھا آپ شمشاد احمد خان کو لیتے، آپ خورشید قصوری کو لیتے، آپ شاہ محمود قریشی کو لیتے. آپ کو تجربہ کار لوگوں کو بھیجیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے میاں اسلم اقبال کو لے جائیں. ہم نے تو کئی ایکسپیریمنٹس 2018 میں بھی دیکھے تھے برلاس صاحب، لیکن میں یہاں پر اس سیگمنٹ کو ختم کرنا چاہوں گی اور یہ بھی بتا دوں کہ ایک ہائی لیول انٹرنیشنل کانفرنس جو کہ گلیشیئرز پر ہو رہی ہے تاجکستان میں، وہاں پر وزیر اعظم پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے اس معاملے کو اٹھایا ہے اور بتایا ہے کہ پاکستان کے خلاف اگر آبی جارحیت کا مظاہرہ بھارت کرے گا تو پھر پاکستان اس کو ایزی نہیں لے گا.